حقوق کے حصول کے لیے جب لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے، ان کٹپتلیوں کو ایک دن لگے گا ختم ہونے میں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اور پبلک اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. جس دن ثوابی کا جلسہ ہوا اس کے 2 دن بعد بنگلہ دیش والا معاملہ آ گیا، تو آپ کے سامنے ہے. یہ ڈرتے ہیں اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک مصنوعی قسم کا خوف پیدا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ اخلاقی جواز ہے نہ آئینی جواز ہے بیٹھنے کا. آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، کچے کے ڈاکو جو ہیں انہوں نے نقاب اتار دیا، وہ پکے کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ، پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ کچے کے علاقے سے زیادہ مشہور ہیں. آج کل انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں. اتنی اوپنلی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کچے کے ڈاکو چینل یوٹیوب بنا کے چلا رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھے انٹیریئر منسٹرز کو کال ملا رہے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچے کے ڈاکو میں غیرت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو وہ غیرت مند ہو کے منہ چھپاتے تھے، جنگلوں میں پھرتے تھے. جب انہوں نے یہ کرتوت دیکھے پکے کے ڈاکو کے، تو یہ سب کے سامنے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور دھمال مارتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جشن مناتے ہیں، تو وہ بھی بغیرت ہو گئے. انہوں نے بھی وہی بغیرتی والے اصول اپنا لیے ہیں جو یہ پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں، اور ان سے وہ سبق سیکھ کے وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ لیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. حرکتیں بھی، انداز بھی، طریقہ واردات بھی، یہ پکے کے ڈاکو ہوں یا کچے کے ڈاکو ہوں، یہ کچھ ہے. اچھا سر، آپ کا بلانگ بھی تقریباً جنوبی پنجاب سے ہے، بڑی اس کے اوپر آپ کی ریسرچ بھی ہے، بڑا اچھا آپ بولتے بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے پیچھے کوئی مینوفیکچرنگ کوئی فیکٹری ہے؟ کہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں؟ کہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں؟ اتنا مشہور ہو چکے ہیں کہ 10 جوان شہید کیے، ایک کو پکڑ لیا. آئی جی صاحب جاتے ہیں تو پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ محسن نقوی بڑے بیان کہتا ہے کہ ایسا جو کہ مار ہے یہ وہ. آپ اس گراؤنڈ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے پروٹیکٹرز پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1، آپ کو دیکھا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو یہاں پنجاب میں بھی ہیں اور یہ سندھ میں بھی ہیں. سندھ میں ان کا جو ایک مشیر تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے بیٹے کی گاڑی پکڑی گئی جو سرکاری گاڑی تھی، وہاں اسلحہ لے کر کے وہ ان کو کچے کے ڈاکو کو دینے جا رہے تھے، اور یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے اور اس پہ کیس بھی چل رہا ہے. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہو تو یہ ساری پروٹیکشن ان کی طرف سے ان کو ملتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ بے روزگاری کریں گے، جب آپ جمہوریت کے شب خون ماریں گے، جب آپ لوگوں کو روٹی پیسہ کچھ بھی نہیں دیں گے، جب آپ نوجوان ذلیل و رسوا ہوں گے، جب آپ لوگوں کو اٹھوائیں گے، لوگوں کو بند کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں اس طرح کے گینگز بنتے ہیں. اور ان گینگز کو پروٹیکشن جو ہے، کچے کے ڈاکو ہیں ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے. دونوں پیپلز پارٹی، PMLN، یہ تینوں مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ میں بطور پارٹی نہیں کہتا، لیکن ان کے اندرونی سطح پہ ان کی طرف سے پروٹیکشن. میں نے اسی لیے سوال کیا تھا کیونکہ آپ اسی ریجن سے ناٹ ایز اے پارٹی، لیکن ان کے بندوں کی ان کو سپورٹ ہے، ان کے بندوں کی ان کے بندوں کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اور دیٹ از دی ریزن کہ آج تک مجھے بتا دیں کہ یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہے یا یہاں بیٹھا ہے، PTI کا ورکر تو ان کو مل جاتا ہے. یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کیوں نہیں آپریشن ہوتا؟ کیوں نہیں ان کو اٹھاتے؟ کیوں نہیں رینجرز جاتی؟ کیوں نہیں آرمی جاتی؟ کیوں نہیں یہ پولیس جاتی؟ کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ اور آج تک یہ مسئلہ کیوں نہیں ختم ہوا؟ مطلب ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے ختم کرنے کی. اگر ختم کرنا چاہیں تو یہ بڑا معمولی سا معاملہ. آج کل تو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ٹیکنالوجی بڑی آ گئی ہے. ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو بڑا کرتے ہیں کہ آئیں آپ کا رشتہ کرواتے ہیں، وہاں پہ لے کے جا کے بزنس مینس ایسے بڑے پکڑے ہیں. اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پکڑنے کے لیے. سب کچھ ہے. جب پوری اسٹیٹ اس بات پہ لگی ہوگی کہ شعیب شاہین سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس ملک کا، مجھے بتا دیں کہ پوری ریاستی مشینری اس بات پہ لگی ہوگی کہ PTI کے ورکرز کو دہشت گرد بنانا ہے، کسی کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنانا ہے، کسی کو دوسرا دہشت گرد بنانا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ISPR کی، انہوں نے کہا جی ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دو PTI والوں کو. کیا کیا انہوں نے اٹھایا جا کر کے رؤف حسن کو، انہوں نے اٹھایا وہ احمد جنجوا کو، انہوں نے کہا جی اس پہ کلاشنکوف ڈال دی، ان پہ بم ڈال دیے بنانے کے، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ واردات ڈال دی. میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جی وہ ایک ISPR نے غلطی سے کہہ دیا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دو PTI کو. انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا، پولیس نے کہا کہ ہمیں ڈیجیٹل کا تو نہیں پتا، لیکن ہم دہشت گرد بنا دیتے ہیں، کلاشنکوف اور بم ڈال دیتے ہیں، دہشت گرد بن جائیں گے. بھائی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں پاکستان کی تمام ٹاپ پوزیشنز میں نے انجوائے کی ہیں، بار کونسلز، بار ایسوسیشنز کی. میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور چیئرمین رہا ہوں مختلف پوزیشنز میں. میں شاہ آباد بار کونسل کا فاؤنڈر چیئرمین، وائس چیئرمین رہا. میں پاکستان سروسز بار کا 2 سال سے زائد عرصہ میں پریزیڈنٹ رہا.
میں ہائی کورٹ بار کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا, سپریم کورٹ بار کا میں نے الیکشن لڑا ایز پریزیڈنٹ. مجھے بتا دیں کہ اگر میرے جیسا بندہ یہاں نکلتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے, جو کہ لافل ہمارا حق ہے, بنیادی انسانی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس کے تحفظ دینے کی بجائے یہ پولیس میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے بناتی ہے. 7 پرچے میں بھگت رہا ہوں, اور بھی کوئی پرچے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انسٹیٹیوشنس کو, اگر آپ نے معصوم سٹیزنز کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے سارے وسائل, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے سارے وسائل استعمال کرنے, تو دہشت گرد تو کھلے پھرتے رہیں گے, ان کو پوچھے گا کون؟ اگر واقعی یہ نیک نیت ہو تو یہ ان کو ختم کر سکتے ہیں, اس دہشت گردی کو بھی اور اس ڈکیتی کو بھی. بلوچستان کا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. ان کی نیت بھی نہیں ہے, ان کی انٹینشن بھی نہیں ہے, اور ان میں وہ کیپیسٹی اینڈ کوالٹی بھی نہیں ہے.